بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ أَن يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اول واوسط واخر كلامنا۔ معزز سامعین اکرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں میں دوبارہ رحمتوں والا، مغفرتوں والا، جہنم سے خلاصی والا اور اسی طریقے سے منور انواروں والا مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم غور و فکر کریں گے تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ گزشتہ سال رمضان کے مہینے میں کتنے ایسے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ افطار میں شریک رہتے تھے اور اسی طریقے سے سحری کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ تراویح پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، افطار کی چیزیں خریدنے میں ہمارے ساتھ آیا کرتے تھے اور عید کی نماز بھی ہمارے ساتھ پڑھے ہیں۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں اور آنے والے اگلے رمضان کے مہینے میں بھی ہم میں سے کون رہے گا اور کون نہیں رہے گا یہ بھی ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے دخول کی دعا 2 مہینے پہلے سے کرتے تھے۔ رجب کا مہینہ جب شروع ہو جاتا تھا تو میرے اور آپ کے آقا دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ رجب کے مہینے میں برکت دے، شعبان کے مہینے میں برکت دے اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ رمضان پورا کرانے کی دعا نہیں کیے، رمضان تک داخل کرا دے، ایڈمیشن دے دے بس، اس لیے کہ رمضان کا ایسا مہینہ ہے کہ اگر کوئی آدمی انتقال بھی ہو جائے گا تو اس کو عذاب نہیں ہوگا، حساب کتاب اس کو بعد میں دیکھا جائے گا۔ اگرچہ روایتیں ضعیف ہے لیکن رمضان ایسے بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں انتقال ہونے والے کافر کو بھی عذاب نہیں ہوگا رمضان تک، پھر رمضان کے بعد اس کو عذاب دیا جائے گا۔ ایسے ہی جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن اگر کوئی آدمی انتقال ہوا تو اس کو بھی عذاب نہیں ہوگا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اس کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ کافر کو بھی بخش دیا جاتا ہے۔ پھر بعد میں اس کا جمعہ کا دن ختم ہونے کے بعد، رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد ان کو عذاب ہوگا لیکن مسلمانوں کو عذاب نہیں ہوگا۔ پھر قیامت کے دن اس کے اعمال کے موافق اس کا فیصلہ ہوگا۔ مطلب رمضان میں اگر کوئی گنہگار مسلمان انتقال ہو گیا تو کیا اس کو پھر جنت نصیب ہوگی؟ ایسے ہی نہیں، بلکہ اس کا حساب کتاب ہوگا۔ بس رمضان کی برکت سے رمضان کے مہینے میں اور اسی طریقے سے مسلمان ہونے کی وجہ سے پورے قیامت تک اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تو ایسا بابرکت مہینہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نصیب فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس مہینے کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے اعمال جیسے کرنے ہیں ویسے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے اور آپ کے آقا 2 مہینے پہلے سے
दुआ करते थे कि अल्लाह मुझे रमज़ान का महीना नसीब फरमा। तो जब अब हमारे लिए रमज़ान का महीना मिल गया, रमज़ान के रोज़े रखने का तकाज़ा क्या है, इसकी वजह क्या है, सबब क्या है। अल्लाह ताला रोज़ों को फ़र्ज़ करने के बाद जो आयत आई है उसमें क्या फरमाया, वला युरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह ताला तुमको तकलीफ़ में डालना नहीं चाहते। युरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ क्या चाहते हैं, युसरा, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ आसानी को चाहते हैं। आदमी सुबह में तकरीबन 13-14 घंटे भूखा रह रहा है, खाना छोड़ रहा है, पानी छोड़ रहा है और अपने ख्वाहिशात से दूर रह रहा है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम तकलीफ़ में डालना नहीं चाहते और हम लोग बुराई में और तुम लोगों को तकलीफ़ में और दुश्वारी में डालना नहीं चाहते। वला युरीदु बिकुमुल उसरा, कि अल्लाह ताला तकलीफ़ को नहीं चाहते। क्या चाह रहे हैं, युरीदु बिकुमुल युसरा, आपके साथ आसानी को चाहते हैं। तकलीफ तो होती है, अल्लाह ताला अगर चाहते तो रात में रोज़ा रखो बोल सकते थे, रात में रोज़ा रखना आसान, रात में रोज़ा मगरिब के बाद खाना खा लिए और फजर के बाद रोज़ा खोलो, ये तो हमारे लिए बहुत आसान है। और तरावी दिन में रखें, ये भी बहुत आसान, रात में तरावी पढ़ना मुश्किल, दिन में आसान। लेकिन अल्लाह ताला जो काम जिस वक़्त में मुश्किल है उस काम को उसी में दिया है। रोज़ा रात में नहीं, रोज़ा दिन में रखो, कामकाज के साथ रखो, सूरज की गर्मी में रखो, अपने कारोबार के साथ रखो, अपनी नौकरी के साथ रखो। क्यों? अल्लाह चाहते हैं कि तुमको भी मालूम हो जाए कि भूख किसको कहते हैं, तुमको भी मालूम हो जाए कि प्यास किसको कहते हैं। 11 महीने जो अल्लाह की नेमतों से खा रहे हो, एक वक्त उसको छोड़कर देखो, मालूम होगा कि नेमतें क्या है। और नेमतों की हम कदरदानी नसीब होगी रोज़े के ज़रिए से। तक़वा, नमाज का मकसद भी तक़वा है, रोज़े का मकसद भी तक़वा है, ज़कात का मकसद भी तक़वा है, हज का मकसद भी तक़वा है। लेकिन ये तक़वा कब हासिल होगा? वो आमाल जिस हद से होना है, जिस तरीक़े से होना है, उस तरीक़े से आमाल को अंजाम देंगे तो हमारा रोज़ा बराबर से अदा होगा और उसका मकसद हमको हासिल होगा। वरना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, बाज़ रोज़ेदार ऐसे होंगे जिनको सिर्फ भूखा और प्यासा रहने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ भूखे रहे हैं, सुबह से शाम तक सिर्फ भूखे रहे हैं, उसका बदला, उसका नेकी, उसका सवाब उनको नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि रोज़ा रखने के बावजूद भी उन कामों को अंजाम दे रहे हैं जो 11 महीनों में अंजाम देते थे। इसीलिए फरमाते हैं रमज़ान जैसे ही दाखिल हो जाता तो अल्लाह ताला शयातीन को कैद कर देते हैं, शयातीन को उनको कैद खाने में डाल देते हैं। फिर भी गुनाह होते हैं, फिर भी बुराइयां होती हैं, फिर भी नाफरमानी होती हैं, फिर भी बुराइयों की तरफ लोग आते हैं। इसकी क्या वजह? तो इसकी वजह ये फरमाते हैं, हमने अपने नफ्स पर, अपने दिल पर, अपनी आदतों को, अपने किरदार को ऐसा बना दिया कि अब शैतान के बगैर भी वो गाड़ी चलेगी। अब शैतान की ज़रूरत नहीं है, अब नफ्स की ज़रूरत नहीं है, अब खुद अपना नफ्स काम करेगा। जैसे छोटे से बच्चे आप लोग देखे होंगे पहले ज़माने में, अभी भी मिलते हैं, अटलस जो साइकिल, बड़ी साइकिल आती थी, घर के बच्चे वो स्टैंड डालकर उस पर बैठकर साइकिल को चलाते थे। एक ही जगह खड़े रहती हैं, स्टैंड के साथ रहती हैं, बच्चे चलाते हैं। अब वो चलती रहती है, जब बच्चा उतर भी जाएगा तो वो पेडल फिरते रहते हैं और पीछे की जो टायर है वो भी फिरती रहती है। क्यों? इसलिए कि वो जो बच्चा पावर से चलाया है उसका असर, उसका पावर अभी भी बाकी है। ऐसे ही 11 महीनों में जो हम शैतान की बातों को माने हैं, शैतान की पैरवी किए हैं, नफ्स की पैरवी किए हैं, अब शैतान के बगैर भी हमारा नफ्स काम करेगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि बुज़ुर्गों का कौल भी है, जिसका रमज़ान जैसे गुजरेगा उसका साल वैसे गुजरेगा। रमज़ान में हम ऐसे आमाल करेंगे जिसकी वजह से अल्लाह राज़ी हो जाएंगे, तो 11 महीने भी ऐसे आमाल करने की तौफीक मिलेगी जिससे अल्लाह राज़ी होंगे। अगर हम इन महीनों में ऐसे काम करेंगे जिसको अल्लाह राज़ी नहीं है, अल्लाह राज़ी नहीं होते हैं, अल्लाह नाराज़ होते हैं, तो 11 महीने भी हमारे से वही काम होंगे। तो बहरहाल अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी इस रमज़ान के महीने की कदरदानी नसीब फरमाए। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाए, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लदीना मिन क़ब्लिकुम, हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए जैसे कि तुम्हारे से पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किए थे। यहाँ एक बात जानने की ज़रूरत है, जैसे एक बच्चे को किसी स्कूल में या किसी हॉस्टल में या किसी मदरसे में डालने के लिए गए, छोटे बेटे को डालने के लिए गए, तो अब बाप क्या बोलता, बेटे तेरा बड़ा भाई भी ऐसे ही मदरसे में पढ़कर वो आलिम बना है, तेरा बड़ा भाई भी माँ बाप से दूर रहकर वो मुफ्ती बना है, तेरा बड़ा भाई ऐसे ही खाना पीने में कमी बेशी को बर्दाश्त कर कर आज इस मुकाम को पहुंचा है।
ہاسٹل میں ڈال رہے ہیں تو اپنے چھوٹے بیٹے کو بولتے ہیں تیرا بڑا بھائی آج انجینئر جو بنا ہے کیسے بنا ہے؟ وہاں جا کر پڑھ کر ہی تو بنا ہے، وہاں ماں باپ سے دور رہ کر تو ہی بنا ہے۔ ایسا بولنے سے کیا ہوگا؟ چھوٹے بیٹے کے اندر وہاں جا کر پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا، چھوٹے بیٹے کے اندر وہاں جا کر رہنے کا شوق پیدا ہوگا، آنے والے تکلیفوں پر برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہوگی، قوت پیدا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کی لاڈلی امت کو یہ سمجھا رہے ہیں 30 روزے ہم تم پر فرض کر کر تم پر ظلم نہیں کر رہے، یہ روزے پہلی امتوں پر بھی تھے۔ لعلکم تفلحون کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے سے پہلے لوگوں پر بھی تھے اور تم پر بھی ہے۔ لیکن رمضان کا مہینہ مستقلاً 30 روزے رکھنا اللہ تعالیٰ اس امت کو خاص طور پر دیا ہے۔ اس سے پہلے عاشورے کے روزے رکھے جاتے تھے، عاشورے کا ایک روزہ تھا، جب یہ روزے فرض ہو گئے تو عاشورے کا روزہ سنت مستحب مسنون ہو گیا، اب وہ چاہے تو رکھ سکتے ہیں چاہے تو چھوڑ سکتے ہیں، اس سے پہلے وہ روزہ فرض تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ہم لوگوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں تقوی پرہیزگاری کے ساتھ رہیں۔ ہمارے بزرگان دین کے اگر واقعات کو دیکھیں گے تو معلوم ہوگا، شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ رمضان کے مہینے میں اپنے گھر کی عورتوں کا، اپنے گھر کی مستورات کا معمول بیان کرتے ہیں، گھروں کے کام کاج کے ساتھ 10 سے 15 پارے پڑھ لیتے تھے، 10 سے 15 پارے پڑھ لیتے گھر کے کام کاج کے ساتھ۔ اور حضرت رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا، جو خطوط آتے تھے، جو خط وغیرہ آتے تھے، اس کو بھی حضرت رمضان کے مہینے میں نہیں پڑھتے تھے، ضروری بات کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی آ جاتا تو اس کے ساتھ بات کر لیتے تھے، اس لیے کہ رمضان کا ایک ایک لمحہ، یہ مبارک راتیں، یہ مبارک دن، یہ مبارک صبح، یہ مبارک شام پھر آپ کو زندگی بھر نہیں ملیں گے۔ ابھی بتایا نا کہ اگلے رمضان میں ہم میں سے کون رہیں گے کون نہیں رہیں گے خود ہم کو نہیں معلوم ہے، تو اسی لیے اس رمضان کی قدردانی کر لینی چاہیے۔ جن کو قرآن پڑھنے آتا، اسی لیے رمضان کے پہلے تاریخ کو ہی میں اکثر جگہ بتایا ہوں کہ 15 نمازیں ہر دن آدمی 15 نمازیں رمضان کے پورے مہینے پڑھنا چاہیے۔ ایک تو فرض 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور 5 نفل نمازیں سحری میں جلدی اٹھتے ہی ہیں تہجد پڑھ لینا، اور فرض نماز پڑھنے کے بعد ذکر اذکار میں مشغول ہو جانا، اشراق پڑھ کر آرام کر لینا، 2 نفل نمازیں ہو گئی۔ اس کے بعد سو کر اٹھنے کے بعد چاشت کا وقت شروع ہو جاتا، چاشت کی نماز پڑھ لینا، پھر مغرب کے بعد جا کر کھانا وغیرہ کھانے کے بعد بھی 2-4 رکعت ہمارے لیے وہ اوابین کی نماز پڑھ لے، 4 نفل نمازیں ہوں گے۔ رات کو سونے سے پہلے تراویح کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لے کہ اے اللہ روزہ رکھنے کی توفیق تو دیا تھا، لیکن جیسا رکھنا تھا میں نہیں رکھ سکا، اللہ سے توبہ مانگنا۔ توفیق کون دیے ہیں؟ یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ ہم لوگ نماز میں بار بار کہتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہ اللہ جیسے نماز پڑھنا تھا نہیں پڑھا، گشت میں جا کر آتے ہیں استغفار پڑھتے ہیں، اللہ تیرا یہ دین کا کام تھا، دعوت کا کام تھا، تیرے بندوں کو تیرے طرف بلانا تھا، لیکن جیسے نبی بلائے ویسا ہم نہیں بلا سکتے، جیسے نبیوں نے کہا ویسا نہیں کر سکتے۔ نبیوں کا 100% کام میں ہمارا 1% میں 100%، 1% میں 100 حصے کریں گے تو بھی 1 حصے کے برابر بھی ہم کام نہیں کر سکتے، نہ کیے ہیں، نہ کر رہے ہیں، نہ کریں گے۔ اسی لیے استغفار پڑھتے ہیں، اسی لیے نماز میں بھی استغفار رکھا گیا کہ تم نماز پڑھے ہو نا، اللہ سے توبہ مانگو کہ اللہ ہم نے رکوع جیسا کرنا تھا ویسا نہیں کیے، سجدہ جیسا کرنا تھا نہیں کیے، قیام جیسے کرنا تھا نہیں کیے، قرات کیسی کرنا تھا نہیں کیے، پتہ نہیں یہ نماز میرے منہ پر مار دی جائے گی یا قبول ہوگی نہیں معلوم۔ اسی لیے روزوں میں بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ راتوں میں 2 رکعت پڑھ کر سونا۔ یہ 5 نفل نمازیں پڑھ لیں گے، وہ 5 نفل فرض کا ثواب دیں گی، اور یہ فرض نمازیں ہم کو 70 فرضوں کے برابر دیں گے، 350 فرض نمازیں ادا کرنے کا ثواب ملے گا، فرض نمازیں جو آدمی پڑھے گا رمضان میں، اور یہ 5 نفلیں پڑھے گا، 5 فرض پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اب اس کے ساتھ اگر آدمی کو وقت ہے، اس کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، فجر میں فجر کی قضا پڑھ لینا، ظہر میں ظہر کی قضا پڑھ لینا، عصر میں عصر کی قضا پڑھ لینا، اور مغرب میں مغرب کی قضا، عشاء میں عشاء کی قضا، یہ 20 رکعتیں ہو جاتی ہیں، فجر کے 2، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 7، یہ 20 رکعتیں پڑھ لیں گے۔ یہ ایک دن میں آدمی 15 نمازیں پڑھ لے گا، رمضان کے بعد اس کی زندگی نورانیت کے ساتھ گزرے گی، اس کی زندگی متقی والے گزرے گی، اور اس کے ساتھ نور علی نور، جن کو قرآن پڑھنے آتا ہے، اللہ نے جن کو پڑھنے کی توفیق دی ہے، جن کو اللہ نے قرآن پڑھنے کی نعمت سے نوازا ہے،
وہ کیا کرنا، کم سے کم روزانہ ایک پارہ پڑھ لینا۔ ایک پارہ پڑھنا بہت مشکل نہیں ہے۔ اب جیسے میں بتایا نا 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں میں 4 صفحے، زیادہ نہیں، صرف 4 صفحے، 4 پیجز پڑھ لیں گا، ایک دن میں ایک پارہ ہو جائے گا۔ 4 پیج پڑھ لیں گے، اور اگر ہم لوگ سلو پڑھنے والے ہیں تو جتنا ہو سکے اتنا پڑھ لینا۔ قرآن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز جھگڑا نہیں کر سکتی۔ قرآن جھگڑا کرے گا کہ اللہ یہ مجھے راتوں میں پڑھتا تھا، روزے کی حالت میں پڑھتا تھا، بھوکے ہونے کی حالت میں پڑھتا تھا۔ آج جتنے حفاظ تراویح سنانے والے ہیں، یہ ہم لوگ کھا پی کر دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ پا رہے۔ وہ لوگ جو حفاظ ہے دن بھر، وہ بھی ہمارے جیسا روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی ہمارے جیسے پیاسے ہیں، وہ بھی ہمارے جیسے بھوکے ہیں، دن بھر میں یاد کر کر پھر ہمیں قرآن سناتے ہیں۔ اس کا کتنا شکریہ بھی ادا کریں، یہ بہت کم ہے۔ قرآن کی نعمتوں سے جو اللہ تعالیٰ نوازا ہے، اس کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اگر یہ حفاظ ہم کو قرآن نہیں سنائیں گے تو سننے کے قابل کون ہے، سنانے کے قابل کون ہے؟ حفاظ ہی ہے۔ اللہ نے ان کی نعمتوں سے نوازا ہے اور وہ ان نعمتوں سے ہم کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ تو رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھنا، یہ قرآن کل قیامت کی، قرآن صرف رمضان کے مہینے میں نہیں، سال بھر پڑھنا ہے۔ ایک آدمی رمضان کے مہینے میں 10 قرآن پڑھ لیا، رمضان کے مہینے میں 10 قرآن کریم پڑھ لیا۔ ایک آدمی ایسا ہے جو آہستہ آہستہ اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، روزانہ 1 صفحہ پڑھتا ہے، سال کے 12 مہینے بھی پڑھتا ہے، 12 مہینوں میں 1 قرآن ختم کرتا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر بھی اگر کہوں تو میں حانث نہیں ہوں گا، اللہ کے نزدیک سال بھر میں 1 قرآن ختم کرنے والا بہتر ہے 10 قرآن ختم کرنے والے سے بھی۔ رمضان کے مہینے میں 10 قرآن ختم کرنے والے سے بھی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جو پابندی کے ساتھ کیا جاتا ہو، چاہے وہ چھوٹا عمل ہو، کم عمل ہو۔ 1 صفحہ دکھنے میں کم ہے لیکن سال بھر میں 1 قرآن ہو رہا ہے۔ اور اگر آدمی رمضان میں 10 مہینے 10 قرآن ختم کر رہا ہے تو اس کو ضروری ہے کہ وہ ہر مہینہ 10 قرآن ختم کرے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے۔ لیکن ہوتا ایسا ہے رمضان میں تو اکثر و بیشتر لوگ قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن رمضان کے بعد قرآن بند کر دیتے ہیں، قرآن کو چھوتے تک نہیں، قرآن پڑھتے تک نہیں۔ تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنا، نوافل پڑھنا اور قضا نمازیں پڑھنا، اور نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی پوری کوشش کرنا۔ کیا ہوتا، یہ مہینہ پورا پڑھ لیں گے، شوال کے 10 دن بھی اگر پڑھ لیں گے تو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کے جو فضائل احادیث میں آئے ہیں وہ فضائل ہم کو مل جائیں گے۔ تو لہٰذا رمضان کے مہینے میں ہر اعتبار سے یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ یہاں پر دیکھیے آدمی کے لیے ضروری ہے، اکثر و بیشتر لوگ روزے گرمی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، گرمی کی وجہ سے، کام کاج کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن 2 عذروں کے علاوہ روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن کیا کرنا ہے، بتایا تھا میں اس سے پہلے بھی، آدمی ترتیب بنا لے، آدمی ایک ترتیب بنا لے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، اگلے رمضان کی تیاری اس رمضان کے بعد سے شروع کرنا۔ آنے والا 2025 کا جو رمضان ہے اس کی تیاری اسی رمضان سے شروع کرنا۔ جو کاروبار کرنے والے ہیں، جو اپنا خاص بزنس کرنے والے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ جو ڈیوٹی کرنے والے ہوتے ہیں، جو کسی چیز میں ملازم ہوتے ہیں، ان کے لیے مشکل ہے، لیکن جو خاص کام رکھنے والے ہیں، جو بہت مشکل کام کرنے والے ہیں، ان لوگ کیا کرنا، ہر مہینہ رمضان کے لیے ہر مہینہ 1000 1500 2000 روپے نکال کر رکھ دینا کہ یہ رمضان کے مہینے میں کام نہ کر کر کھانے کے لیے ہے، رمضان کا مہینہ عبادتوں میں گزارنے کے لیے۔ اکثر و بیشتر لوگ آج کام کاج کے لیے روزوں کو چھوڑ، لیکن روزہ معاف نہیں ہے، گنہگار ہوگا آدمی۔ بیمار ہو تو آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے، مسافر ہو تو آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے، ان 2 چیزوں کے علاوہ روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ رمضان کی تیاری کر لے، اپنی استطاعت کتنی ہے اتنا نکال کر رکھے، 500 ہی صحیح، سال میں 6000 روپے ہو جائیں گے۔ رمضان کا مہینہ 6000 میں گزر جائے گا، ایک کم تر آدمی بھی 500 نکالے گا 6000 روپے ہو جائیں گے، 1000 روپے نکالے گا ہر مہینہ 12000 روپے ہو جائیں گے، 2000 نکالے گا 24000 روپے ہو جائیں گے۔ رمضان کا مہینہ بغیر کام کاج کے آدمی روزے آرام سے رکھ سکتا ہے۔ اور 5 سال گرمی میں آئیں گے رمضان، اور 5 سال، اس کے بعد
انشاءاللہ وہ روزے ٹھنڈے روزے رہیں گے. لیکن اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بندے دیکھو ہماری جو نعمتیں میں تم کو دیا ہوں یہ نعمتیں کیسی ہے, ایک وقت چھوڑ کر دیکھو معلوم ہوگا. تو اور اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہی حکمتیں ہیں. روزہ رکھنے کے بعد جو بیماریاں ہمارے روزہ رکھنے سے پہلے ہوتی ہے, رمضان کے بعد ان کا ٹیسٹ کرا کر دیکھیے پورے نارمل ہو گئے ہوتے ہیں. روزے میں اللہ صحت کو رکھا ہے. شوگر پیشنٹ شوگر کو چیک کرتا ہے, شوگر نارمل ہو گیا ہے. ہارٹ پیشنٹ ہارٹ اٹیک کے بارے میں اگر وہ جا کر اس کو دیکھتا ہے تو اس کو کولیسٹرول کم ہو گیا ہے. آدمی بی پی چیک کرتا ہے تو بی پی کم ہو گئی ہے. آدمی کا ہر اعتبار سے بیماری اس کی درست ہو جاتی ہے. روزے میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے. کل ہی کی بات ہے, نیوز پیپر میں ڈالا ہے کہ روزے کے کتنے فائدے ہیں. 1400 سال پہلے جو میرے نبی نے جو باتیں بتا کر گئے ہیں ان باتوں کی تصدیق آج غیر مجبور ہو کر رہے ہیں کہ روزے میں یہ فائدہ ہے, بھوکا رہنے میں یہ فائدہ ہے, بھوکا رہنے میں یہ تمام چیزیں ہیں. آدمی کھڑ کر پانی پیے گا تو اس کی کڈنیوں میں پرابلم آئے گا, آج لوگ بتا رہے ہیں. بیت الخلا میں جاتے ہیں, بات کرنا منع ہے, میرے نبی 1400 سال پہلے بتائے, آج یہ لوگ بتا رہے ہیں بیت الخلا میں جا کر موبائل استعمال کرنا, نیوز پیپر پڑھنا, بات کرنے سے آدمی کے اندر ایسی بیماریاں پیدا ہوگی جس کی وجہ سے اس کا خون کا جو سرکولیشن ہوتا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے ذہن کمزور ہو جاتا ہے, یاد رکھنے کی قوت کم ہو جاتی ہے. جو آدمی بیت الخلا میں یہ 3 کام کرتا ہے, بات چیت کرنا, موبائل استعمال کرنا, نیوز پیپر پڑھنا, اس وجہ سے یہ چیزیں ہو جاتی. کون بول رہے ہیں؟ آج یہ لوگ بول رہے ہیں, کھڑ کر پیشاب کرنے والے آج میرے نبی کی تصدیق کر رہے ہیں. اسی لیے فرماتے ہیں نبی کی بات کو دل سے مان کر چلو, دل سے مان کر عمل کرو, سنت پر دل سے مان کر عمل کرو, ورنہ اللہ تعالیٰ مجبور کر عمل کرائے گا, مجبور کرائے گا. اب جتنے لوگ ہیں مسواک کرنے کو کہا جاتا ہے, مسواک نہیں کرتے, وہی اگر ایک حکیم بول دیے مسواک کرو آپ کے دانت مضبوط ہو جائیں گے, اب اس کو پکڑ لیں گے. میرے نبی 1400 سال پہلے بولے لیکن مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں. ڈاکٹر بول دیا مسواک کرو, مسواک کرنے کے لیے تیار. ڈاکٹر بولا رات میں جلدی کھا کر جلدی سو جاؤ, اب سونے کی تیاری کریں گے. میرے نبی پہلے ہی بتا دیے رات کو جلدی کھاؤ, جلدی سو جاؤ, جلدی اٹھو. آج ہم اس کے خلاف لیٹ کھاؤ, لیٹ سو اور لیٹ اٹھو, نبی کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں, جس کی وجہ سے آج بدنامی ہمارے نام پر ہے. دوسرے لوگوں نے ہمارے نبی کی سنتوں کو اختیار کیے. ایک قوم ہے جو آج کل پورے ہمارے ہندوستان میں چھائی ہوئی ہے, برہمن قوم. آپ لوگ اس قوم میں کسی کو بھی غریب نہیں دیکھ سکتے. اس میں سے جو بھی رہتے ہیں اکثر و بیشتر 99% بھی لوگ کیا ہوتے ہیں, اس میں مالدار ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں معلوم؟ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم ایک وجہ بیان کیے ہیں کہ ان کے اندر ایک عادت کیا ہے معلوم؟ صبح میں جلدی اٹھنا اور رات میں جلدی سونے کی عادت ان کی ہمیشہ کی ہے. صبح میں 4 بجے اٹھ جاتے ہیں وہ لوگ. اٹھ کر اسی لیے فرماتے ہیں, پیر صاحب یہی فرمائے ہیں, جو بھی آدمی چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, سحری کے وقت میں, تہجد کے وقت میں جو آدمی اٹھتا ہے اس وقت کے انوار و برکات سے کافر بھی محروم نہیں ہوگا. وہ ایسا وقت ہے کہ اس میں جو رحمتیں آتی ہیں وہ رحمتیں کافروں کو بھی مل جائیں گی. وہ ایسے وہ اختیار کر لیے ہیں. اب ہمارے رمضان کا مہینہ تو ہے, اٹھ جاتے ہیں, لیکن کتنے مسلمان ایسے ہیں جو عید کے دن کی فجر کی نماز نہیں پڑھتے. عید کی نماز پڑھنا واجب, اور عید سے پہلے کی جو فرض نماز ہے اس کو چھوڑ کر واجب نماز پڑھنے کے لیے نہا دھو کر نئے کپڑے پہن کر آتے ہیں. اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر کہ فرض نماز کو چھوڑ کر واجب پڑھنے کے لیے آئے ہیں. تو ہمارے لیے کتنی گمراہی کی بات ہے. تو میرے بھائیوں, تو میں جو حدیث بیان کیا ہوں, ابھی جو بیان کیا میں حدیث خطبے میں, انما الاعمال بالنیات, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, یہ اتنی صحیح کتاب ہے کہ محدثین فرماتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ, قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب اگر دنیا میں کتاب کوئی ہے تو وہ یہ بخاری شریف ہے. بخاری شریف کی ابتدا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, ان کا نام ہے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم. ان کے جو پردادا تھے وہ نو مسلم تھے. امام بخاری اتنا بڑا کام انجام دے کر گئے ہیں. ان کے جو پردادا تھے وہ بردزبہ جن کا نام ہے, یہ نو مسلم تھے. تو ان سے اللہ اتنا بڑا کام لیا کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ان کے ہاتھ سے لکھی گئی. جو لکھنے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے, لکھنے سے پہلے وضو کیا کرتے تھے, پھر اس کے بعد دل میں بات آتی کہ یہ صحیح حدیث ہے, تحقیق کرتے, پھر اس کے بعد اپنی کتاب میں لکھتے. ایسی کتاب لکھنے والے محدث سب سے پہلے نہ ایمان سے شروع کیے, نہ نماز سے شروع کیے, نہ روزے سے شروع کیے, نہ توحید سے شروع کیے, سب سے پہلے اخلاص سے شروع کیے ہیں. انما الاعمال بالنیات.
کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھا اس نے شرک کیا۔ من صام یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ من تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ بتوں کے سامنے جا کر جھکنا ہی شرک نہیں ہے، بتوں کے سامنے جا کر سجدہ کرنا ہی شرک نہیں ہے، اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرنا، دوسروں کو دکھاوے کے لیے نمازوں کو پڑھنا یہ بھی شرک ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، بازو میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس کا معمول ہے 5 مرتبہ تسبیح پڑھنا، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ 5 بار پڑھنے کی عادت ہے۔ بازو میں آدمی دیکھ رہا ہے، سمجھ کر 7 مرتبہ پڑھ لیا، اس نے شرک کیا کہ یہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ 5 مرتبہ سبحان ربی العظیم بولنے کی عادت ہے، بازو میں امیر صاحب دیکھ رہے ہیں، بازو میں مولانا دیکھ رہے ہیں، بازو میں بڑے بھائی صاحب دیکھ رہے ہیں، سمجھ کر 7 مرتبہ پڑھا، فقد اشرکا، اس نے شرک کیا۔ کل قیامت کی دن اللہ کہیں گے جو آدمی اپنے اعمال جس کے لیے کیا تھا اس کے پاس جا کر اس کا بدلہ لے لے۔ اب کہاں سے کون بدلہ دے گا؟ اللہ کے علاوہ کوئی بدلہ دینے والا ہے؟ کوئی بدلہ نہیں دے سکتا۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ سبق دے رہے ہیں، میں اتنا بڑا کام انجام دے رہا ہوں، صحیح بخاری کتاب لکھ رہا ہوں، لیکن اس کتاب کے لکھنے سے پہلے اس حدیث کو کیوں لکھ رہا ہوں کہ میرا یہ کام بھی اگر اللہ کے لیے نہیں ہوگا تو قبول نہیں ہوگا۔ تو رمضان شروع ہو گیا ہے، یہ ہمارا پہلا جمعہ ہے، 4تھا روزہ چل رہا ہے، آج 5ویں تراویح چلنے والی ہے۔ ہر کام میں اخلاص رکھنا ہے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنا ہے کہ اللہ ہی کے لیے میرا عمل ہے، اللہ ہی کے لیے میں یہ عمل کرتا ہوں، اللہ ہی کے لیے ہے۔ جب اللہ کے لیے عمل ہوگا، اکثر و بیشتر کام جو ہوتے ہیں اپنی نیتوں پر دار و مدار ہوتے ہیں۔ اردو کا ایک مقولہ بھی آپ لوگ سنے ہوں گے کہ نیت میں قطرہ جھولی میں پتھرا، تو کیا ہو جائے گا؟ اب اس میں جب نیت میں قطرہ ہو جائے گا اللہ کے فیصلے بھی برے ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے نیتوں کو درست کرے، اللہ کے لیے خالص کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اللہ فرما رہے ہیں مجھ سے جو ملاقات رکھنے کا شوق رکھتا ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ بسا اوقات کسی مولانا کے پاس، مفتی کے پاس، شیخ کے پاس جاتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے، کتنا شوق ہوتا ہے کہ بھائی میں ہمارے حضرت کے پاس جا رہا ہوں، ہمارے مفتی صاحب کے پاس جا رہا ہوں، ہمارے شیخ کے پاس جا رہا ہوں ملنے کے لیے، مہینوں کے بعد، سالوں کے بعد شوق کے ساتھ جاتے ہیں۔ اب شیخ کیا امید رکھتا ہے کہ میرا جو مرید ہے وہ ہر عمل کو پورا کر آیا ہوگا، میرا جو شاگرد ہے وہ اپنے دین کی خدمتوں کو پورے طور پر انجام دے کر آیا ہوگا۔ تو اکثر و بیشتر شیوخ یہ بھی بولتے ہیں اگلی مرتبہ ملنے آؤ گے تو عمل پورا کر آؤ، اگلی مرتبہ آؤ گے تو جو باتیں میں بتا کر بھیج رہا ہوں اس پر عمل کر آؤ، ورنہ نہ مت آؤ۔ یہ ہدایت دے کر بھیجتے ہیں شیخ۔ تو ایسے اللہ بول رہے ہیں میرے سے ملاقات کرنے کا جو شوق رکھتا ہے وہ کیسے آئے؟ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ میرے سے ملاقات رکھنے کا شوق رکھنے والا میرے پاس ایسے آئے کہ وہ میرے اعمال میں کسی اور کو شریک نہ کرے، نہ روزے میں، نہ حج میں، نہ زکوٰۃ میں، کسی بھی چیز میں نہیں۔ تو اب ایک نیت، آخر ایک بات سن لیجئے، اکثر و بیشتر رمضان میں نمازیں پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہیں، روزہ رکھنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہیں، تراویح پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہیں، داڑھی رکھنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہیں۔ جیسے ہی رمضان ختم ہو جاتا یہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نماز پڑھنے والے ختم، قرآن کی تلاوت کرنے والے ختم، جبہ پیجامہ پہننے والے ختم، تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آدمی نیت کیا کرتا ہے؟ چاند دکھ گیا تو آدمی نیت کرتا ہے اب مجھے تراویح پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، سحری کرنا ہے، افطار کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، جبہ پہننا ہے، داڑھی نہیں نکالنا ہے، یہ نیت کر لیا۔ کب تک کے لیے؟ عید کا چاند نظر آنے تک، اس کے اندر یہ نیت ہے۔ اب یہ نیت ہونے کی وجہ سے اللہ کا فیصلہ بھی ایسا ہوتا کہ چاند نظر آ گیا، کتنے لوگ عید کے دن کی رات کی عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھتے، اس لیے کہ اس کی نیت میں خطرہ ہے، اس کی نیت میں غلطی ہے۔ نیت یہی تھی کہ رمضان میں مجھے نیک بننا ہے، رمضان میں مجھے ٹی وی نہیں دیکھنا، رمضان میں مجھے فلم نہیں دیکھنا، رمضان میں میں گانے نہیں سننا، رمضان میں میں چغلی نہیں کرنا، رمضان میں میں غیبت نہیں کرنا، رمضان میں میں داڑھی نہیں نکالنا، رمضان میں میں جبہ پہننا۔ رمضان 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 کی نیت، اللہ کے فیصلے بھی رمضان تک کی ہوتے ہیں۔
काश के आदमी ये नियत कर लेता कि अल्लाह रमज़ान में मैं जैसे अमल कर रहा हूँ ऐसे ही साल भर करूँ तो अल्लाह साल भर के फैसले करेंगे। थोड़ी देर के लिए सोचने का मकाम है। रमज़ान में इतनी गर्मी का ज़माना है, लोग कैसे रहते हैं? खाना पीना छोड़कर ड्यूटी कर रहे हैं, खाना पीना छोड़कर जॉब कर रहे हैं, खाना पीना छोड़कर अपना कारोबार पूरा अंजाम दे रहे हैं। रमज़ान में इन कारोबारों को करते हुए रोज़ा रखकर नमाजों की पाबंदी कर रहे हैं और तरावी पढ़ रहे हैं, सहरी कर रहे हैं, इफ्तार कर रहे हैं, पूरा कामों को अंजाम दे रहे हैं खाना पीना छोड़कर। अब बताइए, रमज़ान के बाद जब दिल चाहे खा सकते हैं, जब दिल चाहे पी सकते हैं, जो चाहे खा सकते हैं, 3, 4, 5, 10 मरतबा खा सकते हैं, 1 से 20 मरतबा चाय पी सकते हैं। जब नमाज़ें पढ़ना आसान या अब पढ़ना आसान? कब पढ़ना आसान है? रमजान के बाद पढ़ना आसान है, लेकिन रमजान में मुश्किल फिर भी पढ़ रहा है। क्यों? ये नीयत इतनी मजबूत है कि भूखा होने के बावजूद भी वो नीयत उसको उठाकर मस्जिद को लेकर आ रही है। रमजान के बाद वो नीयत नहीं होती, जिसकी वजह से आदमी, अजान होती रहती है, मस्जिद के बाहर से आदमी जाता है, गाड़ी लेकर जाता है, चल कर जाता है। क्यों? नीयत इतनी कमजोर हो गई है कि मस्जिद तक उसके कदम नहीं आ रहे हैं। इसलिए अपने नियतों को दुरुस्त कर लें कि रमज़ान में जैसे हम ज़िंदगी गुजारेंगे ऐसे ही साल भर ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जो हज़रात सुन्नतें नहीं पढ़े, सुन्नतें अदा फरमा ले।